مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد وال محمد کے چاہنے والے مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سورہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الذی تحامی سید الوحی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عصب اللہ الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صلوات تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر ہم کے لائق ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ محترم سامعین، درود کائنات کی واحد عبادت ہے جس عبادت میں اللہ شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ آواز سے بلند درود پڑھ دیجئے۔ نماز عبادت ہے لیکن اللہ نمازی نہیں ہے۔ بولیں گے تو لطف آئے گا، بات نہیں چلے گا۔ روزہ عبادت ہے لیکن اللہ روزے دار نہیں ہے۔ حج عبادت ہے لیکن اللہ حاجی نہیں ہے۔ درود پر محمد وال محمد وہ واحد عبادت ہے جس عبادت میں اللہ شریک بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ یہی اہل سنت کے امام نے بھی اشارہ کیا۔ اہل سنت کے امام کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ محمد وال محمد کی معرفت حاصل کرو، ان کی بلندی حاصل کرو، تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز پڑھو۔ کتنی عجب بات ہے کہ اہل سنت کے امام کہہ رہے ہیں محمد والے محمد کی معرفت کے لیے نماز پڑھو، اپنے کہہ رہے ہیں نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ جو بول سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو۔ میں کہوں گا اہل سنت کے امام کیا چیز ایسی نماز میں شامل ہے جس سے محمد والے محمد کا رتبہ ظاہر ہو جائے؟ تو فوراً کہنے لگے کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول نے مجمع میں اعلان کر کے کہا تھا لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے مسلمان، اگر نماز کی حالت میں تم نے محمد والے محمد پہ درود نہیں پڑھا، اللہ کہتا تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ نہیں لیکن مجمع بیدار ہے۔ اچھا، میں ایک سوال کر سکتا ہوں، یہ جو امام شافعی نے کہا لم یصلی علیکم لا صلاۃ لکم، کہ اگر درود نہیں پڑھا تم نے نماز نہیں پڑھی، کیا نماز میں صرف درود ہے؟ سر ہلا دیں۔
نہیں نا؟ نماز میں قیام ہے کہ نہیں؟ رکوع ہے کہ نہیں؟ سجدہ ہے کہ نہیں؟ میں کہ اہل سنت کے امام ہو کے عالم تصور میں میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا امام شافعی مجھے بتا تو صحیح، اگر یہ قیامت تک سجدے میں پڑا رہے اور درود پڑھنا بھول جائے تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہے محمد و آل محمد پر، اگر درود نہیں پڑھا قیامت تک سجدہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس نے جو قیام کیا ہے اس میں ہم پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ قل ہو اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ رکوع میں تسبیح کی کہ نہیں کی؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ میں کہ یہ جو اتنا اس کا قرآن پڑھا کیا کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ کہا نہیں، لم یصلی علیکم۔ میں جملہ ایک آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بیدار مجمع میرے سامنے ہے، پر ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا، دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون کس کے سر سے جملہ گزرتا ہے اور کس کا آئینہ دل میں جملہ جگہ پا جاتا ہے۔ میں کہ امام شافعی اگر پورا قرآن کھول کھول کر ایک ایک آیت پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ درود بھول جائے کیا نماز ہو جائے گی؟ کہ ایک ایک آیت کھول کھول کے پڑھو، اگر درود نہیں پڑھا تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہے لم یصلی لا صلاۃ لہ، درود نہیں پڑھا تیری نماز نہیں ہے۔ میں کہ امام شافعی پھر مجھے جواب دے، جب درود کی جگہ آیت نہیں لے سکتی تو جن پر درود ہے ان کی جگہ کوئی گنہگار امتی کیسے؟ تم نے نماز کا فلسفہ ہی نہیں سمجھا کہ نماز صرف کھڑے ہو جانے کا نام ہے، رکوع میں چلے گا نماز ہے، سجدہ کر لیا نماز ہے۔ اچھا ماشاءاللہ میں نماز کے خلاف نہیں ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی، میں جو ممبر پر آ گیا، مجھے تقی بھائی نے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا، ساتھ احباب کے رضوی سادات بھی، بخاری صاحب کے ساتھ آ گیا، یہاں پڑھے بغیر میں واپس چلا جاؤں تو کیا میرے آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ نماز ہے کیا؟ عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت۔ میں جملہ ایک آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بڑا آہستہ سے جملہ آپ کے حوالے کروں گا، دیکھتا یہ چاہتا ہوں کون سا مجمع زور سے سنتا ہے، کون خاموش ہو جاتا ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ عبادت ہے کیا؟ عین بے الف دال تے، عین بے الف دال تے۔ علی کون ہے؟ علی کہتا ہے انا نقطہ تحت اللہ، بے کا نقطہ میں علی تو ہوں، اور کما کلم اللہ، تو عبادت سے علی کو نکالتا ہے تو نکال کے دیکھ، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادت نہیں، تیری عادت میں عبادت کی کس لیے جاتے کس لیے عبادت کر رہے ہو؟ جاؤ مسجد سے نکلتے کسی بچے کو بھی پکڑ لینا، نماز کس لیے پڑھی؟ ایک ہی جواب ملے گا، جنت کے لیے۔ روزہ کس لیے رکھا؟ جنت کے لیے۔ حج کس لیے کیا؟ جنت کے لیے۔ شکر گزار ہوں جو بول رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ قربانی کس لیے دی؟ جنت کے لیے۔ اللہ کے گھر سے ٹینٹ کروا کے آ گیا، بھائی ٹینڈی ہے نا، عبادت تو نہیں ہے، ورنہ کس طرح؟ بھائی میں اس امام بارگاہ میں بھی آیا بیٹھا ہوں، متولی سے بغض بھی دل میں رکھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہو کہ نہیں کہ دیکھو امام بارگاہ میں جس کے آیا بیٹھا ہے اس کے متولی سے بغض بھی رکھتا ہے، اور شرم تو کر جس کا طواف کرتا ہے اس کے سچے خانے کا طواف بھی کرے، پھر میں بغض بھی علی کرے۔ نماز پڑھی جنت کے لیے، روزہ رکھا جنت کے لیے، حج کیا جنت کے لیے، پکڑ لو کسی کو،
نماز پڑھنے کے بعد جنت کا یقین ہے؟ نہیں ہے. روزہ رکھنے کے بعد جنت کا یقین ہے؟ نہیں ہے. اچھا مجمع آدھے سے زیادہ بول پڑا جو خاموش ہے اس جملے پہ انشاءاللہ بول پڑیں گے. مجھے بتاؤ یہ قربانی دینے کے بعد جنت کا یقین ہے؟ نہیں. تم نے نماز پڑھی جنت کے لیے، روزہ رکھا جنت کے لیے، حج کیا جنت کے لیے، عبادت کرنے کے بعد جنت کا یقین نہیں. اچھا بھائی جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا اور مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ دین پاگلوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین بدحواسوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین منہ کا لقمہ کان میں ڈالنے والوں کے لیے نہیں آیا. حد نہیں ہو گئی، یہ دین جمعے کی نماز بھوک کے دل پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا. جو بول سکتا ہے نہیں. بھائی توجہ ہے نا؟ اب تو دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، جو وقت دے کر گیا اسے میں تمام کروں. بھائی مجھے بتاؤ نا، ہمیں کہتے ہیں یہ دین کو سمجھو تو صحیح، یہ کہتے ہیں یہ علی علی بڑا کرتے ہیں، یہ میدانوں میں علی علی کرتے ہیں، یہ قبرستانوں میں علی علی کرتے ہیں، یہ ریگستانوں میں علی علی کرتے ہیں، یہ گلی محلوں میں علی علی کرتے ہیں، یہ بہو بیٹیاں جو رشتہ داروں کے گھر نہیں لے جاتے، یہ امام بارگاہوں میں لے جا کر علی علی کرتے ہیں. اور مجھے بتاؤ تو نے عبادت اس لیے کی تاکہ جنت مل جائے. نماز کے بعد جنت کا یقین نہیں، روزے کے بعد جنت کا یقین نہیں. میرا جد فرماتا ہے جد کی وہ جو جنت کا سردار ہے کہ آؤ میری جد کی مجلس میں تم رو یا رونے جیسی شکل بنا دو، ہم ضمانت دیتے ہیں تم پر جنت واجب ہے. یہ واحد عبادت ہے. ہمیں کہتے ہیں یہ ریاکاری، رونے جیسی شکل سے کیا مراد ہے؟ واہ واہ، یہ ریاکاری نہیں، بغض علی بول رہا ہے. بغض علی بول رہا ہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے مولوی داڑیاں رکھی ہوئی، تسبیح ہاتھ میں، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، بڑا پابند ہے. حالانکہ میں نے دیکھا کہ قناعت کے پیچھے کھا کے آ رہا ہے، منہ صاف کر کے فوراً باہر آ گیا ایسے جیسے صدیوں کا روزہ دار ہے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیوں کیا؟ کہ جی وہ اللہ نے کہا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزے دار کے سامنے روزے دار جیسی شکل بنا لو. میں نے آج پتا چلا اللہ نے عبادت میں ریاکاری نہیں رکھی، دوسرے کا دل رکھا ہے. لیکن مجلس حسین میں اللہ نے آزاد دے کر کہا، آواز دے کر کہا کہ دیکھو جنت کے سردار حسین، ان کی محبت میں رو یا رونے جیسی شکل بھی بنا دو، تم جنتی ہو. کسی نے خلیفہ دوم سے پوچھا ہے، اہل سنت کے خلیفہ، کتاب اہل سنت کی سوائے کا ملکہ، کسی نے پوچھ لیا ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں کون جائے گا؟ مشتاق تو تھے نا جنت، ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں کون جائے گا؟ خلیفہ دوم سر جھکا کے کہتے ہیں کوئی شریف ہی جائے گا. پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا ہمیں بتائیں تو صحیح شریف کہتے ہیں کہ شرافت کا معیار کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کے رموز کیا ہے. یہ ہاتھ اٹھنے والے کسی کا محتاج نہ ہو. وہ رمز کیا ہے جس کو جان جائے تو وہ شریف ہے، وہ حدود کیا ہے جس کو پا جائے تو وہ شریف ہے، وہ بلندی کیا ہے جس کو چھو جائے تو وہ شریف ہے. خلیفہ دوم مسکرا کے کہتے ہیں یہ تیری عمر ہو گئی، تجھے شرافت کا نہیں معلوم تو آپ میں تجھے بتاتا ہوں، لا یتیم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار. تم ولایت کا اقرار کرو تو کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارے بڑے بڑے کر کے گئے، بڑے بڑے کر کے گئے. اچھا ولایت کا درجہ کون سا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ جو وقت دیا کہ اس میں تمام کرو، کیونکہ بھائی ممبر پر حاضری دینے آیا ہوں، قبضہ کرنے تو آیا نہیں. میں
4 گھنٹے آپ کو بٹھائے رکھوں؟ کیا وقت رک جائے گا؟ میں 6 گھنٹے بٹھائے رکھوں؟ کیا 12 گھروں کی اس گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 گھنٹے تھم جائیں گے؟ میں 6 گھنٹے بٹھائے رکھوں، کیا چاند کی چلن رک جائے گی؟ نہیں تو بولنا نا میرے ساتھ، مجھے بتاؤ نا کہ اگر میں 8 گھنٹے بٹھائے رکھوں کیا سورج کی گردش رک جائے گی؟ نہیں نا۔ یہی تو 1400 سال سے ہر دشمن حیدر قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے، اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ۔ جس نے لبیک یا حسین کا نعرہ بھی یوں کر کے لگایا ہے، وہ بھی گھر جا کے کہہ کہ میں مجلس میں کیا تھا؟ بھائی مجھے بتائے نا، ہماری عبادت یوں کر کے تو نہیں ہوتی، ہماری عبادت میں ہاتھ کھولنے پڑتے ہیں۔ بھائی ماشاءاللہ ہونہار اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، میں اگر کوئی سوال کروں نا جس کو جواب آتا ہوگا وہ اس کا ہاتھ کیسے کھڑا ہوگا؟ ایسے۔ اور جس کو نہیں آتا ہوگا سیٹ اسٹینڈ۔ میں حیران یہ ہوں کون ایسا مجلس حسین میں آ گیا جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا؟ میں چیلنج کرنے لگا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واحد شے ہے جو ہر ایک کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتی ہے، اس میں ڈیفرنس نہیں ہے۔ میں سوال کروں گا، اس مجمع میں زیدی کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو زیدی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ میں پوچھوں رضوی کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو رضوی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ تاکہ بخاری صاحب میں پوچھوں بخاری کتنے بیٹھے ہوئے؟ جو بخاری ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور اگر میں پورے مجمع سے پوچھوں مجلس حسین میں علی والے کتنے بیٹھے ہوئے؟ پورے مجمع کا ہاتھ کھڑا ہے نا، تو مجھے کہنے کا حق ہے نا، کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے، کوئی زیدی ہے تو باپ کی وجہ سے، کوئی بخاری ہے تو باپ کی وجہ سے، کوئی چٹ ہے تو باپ کی وجہ سے، کوئی بٹ ہے تو باپ کی وجہ سے، لیکن اللہ کے کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی۔ بدقسمتی سے بلا فرض کے ماننے والوں میں فاصلہ نہیں لانا چاہیے، لیکن مجمع تقسیم ہے۔ کچھ وہ ہیں جو صرف ذاکر سننے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف لنگر کرنے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں جب ماتم ہوگا تب ہم جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، ہر ایک کا کام تقسیم ہے۔ جیسے اسٹیج پر اعلان کرنے والے کو اسٹیج سیکرٹری کہتے ہیں، وہاں پر تلاشی لینے والے کو سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں، لنگر پکانے والے کو لانگری خان صاحب کہتے ہیں۔ ایسے جس طرح ہم عہدے تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی عہدے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے عہدے کا اعلان کیا، نبی کہہ کر نہیں، رسول کہہ کر نہیں، امام کہہ کر نہیں، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پہلا عہدہ اعلان ہو گیا، پہلا عہدہ ہے خلافت کا جو ملی حضرت آدم۔ دوسرا عہدہ نبوت کا جو جناب نوح کے پاس آئی۔ پھر عہدہ آیا رسالت کا جو جناب ابراہیم تک پہنچا۔ توجہ کا دھیان، گھبرا تو نہیں گئے؟ میں صرف نعرے چاہوں تو آخری وقت تک نعرے لوں جا سکتا ہوں،
اسلوب رہے میں جوانوں کے حوالے کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں، کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے خلافت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، رسالت بھی دے دی، عہدے بڑھتے چلے گئے۔ خلافت کے عہدے کے بعد نبوت، نبوت کے بعد رسالت، اب عہدہ بڑھتا چلا گیا۔ آخری عہدے سے اونچا کوئی عہدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آخری عہدے کے بعد انعام میں عہدہ ملے تو ماننا پڑے گا پچھلے عہدے سے بڑا ہے۔ ابراہیم نبی بھی ہے، ابراہیم رسول بھی ہے۔ جان کا امتحان ابراہیم نے دیا، مال کا امتحان ابراہیم نے دیا، اولاد کا امتحان ابراہیم نے دیا۔ نبی پہلے ہے، رسول پہلے ہے۔ اللہ نے آواز دے کر کہا جا ابراہیم، میں نے تجھے انسانوں کا امام بھی بنا دیا، تو ماننا پڑے گا امامت کا عہدہ نبوت سے بھی بڑا ہے، رسالت سے بھی بڑا ہے۔ اتنا مشکل مرحلہ آپ آسانی سے اچھا ہم نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رب العزت اتنے جو عہدے تقسیم کیے، ہم سے بھی کوئی عہدہ لے لے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا، ہم سے کوئی عہدہ لے لے۔ کہا اچھا کون سا عہدہ دو گے؟ ہم نے خلیفہ بن جا۔ اللہ نے کہا خلیفہ تو نکلا ہے خلف الرشید سے، جیسا کہ اعلان ہوا علامہ آغا سید نسیم عباس رضوی کے خلف الرشید بعد میں مجلس پڑھیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ بعد میں آنے والا، مسند سنبھالنے والا، کہ میں خالق ہوں، میری کون سی ایسی مسند ہے جسے میں خالی کروں گا کوئی اور سنبھالے گا؟ خلیفہ بن نہیں سکتا۔ میں نے کہا نبی بن جا۔ کہ نبی نکلا ہے نبا سے، گھبرا تو نہیں گئے؟ کیونکہ اسلوب مجالس کے تبدیل کر دیے گئے، صرف نعرے لگواؤ، ادھر کی بات ادھر کی بات اور جاؤ، نہیں، دو جملے سنو، آنے کا مقصد پورا ہو جائے، کیونکہ یہ ممبر ہے۔ ہم نے کہا نبی بن جا۔ کہ نبی نکلا ہے نبا سے۔ نبا کا مطلب ہے خبر۔ نبی مجھ اللہ کی طرف سے خبر لے کر جاتا ہے، میں نبی بنوں تو کس کی خبر کس کو پہنچاؤں گا؟ رسالت قبول کر نہیں سکتا۔ میں کہ یا رب العزت کوئی عہدہ قبول کر، کوئی عہدہ قبول کر، کہ جو عہدے دے چکا وہ قبول نہیں کروں گا۔ ہاں ایک عہدہ ہے، یا میں اپنے لیے رکھوں گا یا اپنے جیسے کے لیے رکھوں گا۔ تو بے شک اٹھ کے چلے جائیں۔ اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ کے سنانے لگاؤ، میں کہ یا رب العزت بتا تو صحیح کون سا عہدہ ایسا ہے یا اپنے لیے رکھتا ہے یا اپنے جیسوں کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ نے آواز دے کر کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اعلان کر کے کہتا ہے میں اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ علی تمہارا ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے رہا ہے۔ چائے آئے چائے، کیونکہ میرا گلا کچھ گیلا کرنے لگا ہے، تو جن کے نعرے لگا لگا کر گلے بیٹھ چکے میں ان کے لیے چائے کا ذکر چھوڑوں۔ ایک تھرموس میں سے نکلے، ٹھیک ہے، 3 کپوں میں ڈالی جائے، آپ چکھیں، بخاری صاحب چکھیں، بانی مجلس چکھیں۔ میں انتظار میں بیٹھا، میں نے کہا قبلہ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بڑی اچھی ہے، بڑی خوش ذائقہ ہے۔ میں نے پھر ساتھ والے سے پوچھا، ان کا بھائی ویسی ہے جیسی تقی بخاری صاحب کی؟ میں نے ساتھ والے سے پوچھا، ان کا ویسی ہے جیسے عمران بخاری کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ایک ہی تھرموس میں سے تو نکلے ہیں۔ میں جملہ بدلنا دوں، میں نے کہا قبلہ وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی جب ظرف ایک ہو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا، صرف ایک ہو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ کے عقیدے کو میرا سلام ہے، یہی تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، دیکھ تو صحیح، ولایت کا ظرف ایک ہے، ولی کا لفظ ایک دفعہ آیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور علی تمہارا ولی۔ آیت بار بار نہیں پڑھنی، ظرف ولایت کا ایک ہے، اسی
رسول بھی ولی، وہ علی بھی ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی سکات میں دے دیتا. دامن وقت میں گنجائش نہیں، وقت سے پہلے تمام کر دوں گا. جو حکم دیا گیا اسے میں ممبر حوالے کر دوں گا. یاد رکھے گا ہمیں کہتے ہیں علی یہاں آ سکتا ہے، یہاں نہیں آ سکتا، وہاں آ سکتا ہے، یہاں آئے باطل ہو جاتی ہے. دلیل ممبر پر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، رد کر کے مجھے دکھا دے گا اور مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. عقل کے اندھے جب ایک تھرماس میں سے نکلے ہوئے 3 کپوں کے نہ ذائقے میں فرق آتا ہے، نہ اس کے خوشبو میں فرق آتا ہے، نہ رنگت میں فرق آتا ہے، تو قرآن کے اندر سے 3 ولی نکلے ہیں، 3 اطاعتیں نکلی ہیں. اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، علی کی اطاعت. اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. عقل کے اندھے بتا تو صحیح، جب ایک تھرماس میں سے نکلے ہوئے 3 کپوں میں سے 2 میٹھے، 1 کڑوا نہیں ہو سکتا، تو قرآن کے 3 ولیوں میں سے نماز کے اندر 2 واجب، 1 باطل کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیں بھائی، اللہ نے جگہ جگہ تو ان کا اعلان کروایا، جگہ جگہ تو اعلان کروایا. اللہ کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں. فکر میں سماتا ہے؟ تارے تخیل احاطہ کر سکتے نہیں. زمانی وہ نہیں، مکانی وہ نہیں، لائق اشارہ وہ نہیں، قابل تخیل وہ نہیں، جہت میں بکھرا ہوا وہ نہیں، سمتوں میں سمایا ہوا وہ نہیں. پھر اللہ کو راضی کیسے کرو؟ ہاں، اللہ کو راضی کیسے کرو؟ بھائی مجھے تقی بخاری نے حکم دیا آپ نے مجلس پڑھنی، میں نے کہا بسم اللہ. خدا نہ خواستہ نہیں پہنچ سکا، کہیں ملاقات ہو گئی، مجھے دیکھ کر مٹھیاں بند ہو گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی، ماتھے میں شکن آ گیا. اب بتائیں مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ ناراض؟ میں شکر گزار ہوں. ناراض ہے نا. ابھی میں آیا تو ہنس کے گلے لگایا، دعائیں دی، ہاتھ پکڑ کے چلے، ممبر تک لے آئے. راضی تھے یا ناراض؟ راضی. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو نہیں بتایا کہ یہ راضی کب ہوتے ہیں، ناراض کب ہوتے ہیں. راضی کب ہوتے ہیں، ناراض کب ہوتے ہیں؟ یہ تو دل کے اندر بات ہے کہ یہ کب راضی ہو، کب ناراض ہو. دل کے پرائیویٹ سیکٹری کو چہرہ کہتے ہیں. اس چہرے سے پہچانا جاتا ہے کہ آدمی کے دل میں کیا ہے. اور سمجھ نہیں آئی، اللہ تجھے دکھائی نہیں دیتا، قابل تخیل نہیں ہے. اللہ کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کے پرائیویٹ سیکٹری سے پوچھ جسے وجہ اللہ کہتے ہیں. اللہ نے کہا میں تجھے دکھائی نہیں دوں گا، میرا چہرہ تو دیکھ سکتا نہیں، لیکن میں نے تمہارے درمیان ایک ایسا چہرہ رکھ دیا ہے جس کی آنکھیں اپنے نہیں ہے، جس کا چہرہ اپنا نہیں ہے، جس کی زبان اپنے نہیں ہے، جس کو علی نے قوت دی ہے بازوؤں کے اندر ہاتھ اٹھا کے جملہ سمجھ جائے میرے ساتھ چلے گا. اس کی آنکھیں اپنے نہیں، اس کا چہرہ اپنا نہیں. یا رب العزت بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ اللہ نے نشانی آگے بڑھائی کہ وہ عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، احسان اللہ بھی ہے، جم اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے. جہاں سے وہ آیا ہے وہ بیت اللہ بھی ہے. جس سے علی راضی وہ رضی اللہ بھی ہے، جس سے علی ناراض وہ لعنت اللہ. یہ ٹکرے مارنے سے، کعبے کا طواف کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. جو کعبے میں آیا ہے اس کو دل میں بسانے سے راضی ہوتا. سنت پر عمل کرتے چلے تو دیکھیں بس 5 منٹ کی زحمت ہے. اللہ نے بہت سی چیزوں کو واجب رکھا ہے، بہت سی کو مستحب رکھا. گھبرا تو نہیں ہے. جو داد لینی تھی میں لے چکا، میری مجلس تمام ہے، لیکن 2 جملے اور آپ کے حوالے بھائی کے موجود. کچھ چیزوں کو واجب، کچھ کو
واجب نماز پڑھنا ہے، ماں بلائے باپ بلائے آدمی نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن نبی بلائے تو واجب ہے نماز توڑ دو، نبی کے بلانے کا جواب دو۔ صحابی رسول مسجد میں حالت نماز حالت سجدہ میں رسول نے بلایا، آواز نہیں دی، پھر رسول نے آواز دی، پھر کوئی جواب نہیں آیا، اتنے میں جناب جبرائیل آ گیا، کہا بعد از درود و سلام اللہ یہ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس نمازی کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیں، کیونکہ اے محبوب ترین نبی مجھے وہ نماز چاہیے نہیں جو تیری معرفت سے خالی ہو، تیری معرفت سے خالی ہو۔ نہیں کم آدمی نے ہاتھ اٹھایا، بھائی معرفت کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، نماز گئی، کلمہ گئی، جنت دیکھی ہے؟ نہیں، لیکن اگر شک آ جائے نماز گئی، روزہ گیا، اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، تو عقل کا اندھا وہ شخص مجھے بتائے تو صحیح، فرشتوں کو دیکھا نہیں، اگر شک آ جائے تو تیرا دین نہیں بچتا، جنت کو دیکھا نہیں، شک آ جائے تو تیرا دین نہیں بچتا، اللہ کو دیکھا نہیں، شک آ جائے تیرا دین نہیں بچتا، حد نہیں ہو گئی، جہنم کو دیکھا نہیں، اگر شک آ جائے تیرا دین نہیں بچتا۔ اور نماز بتائی کس نے؟ فرشتہ بتائے، رسول نے دکھائے نہیں، اللہ بتائے، رسول نے دکھایا نہیں، جنت بتائی، رسول نے دکھائی نہیں، عقل کہتے جس کو دکھایا نہیں صرف بتایا اس میں شک آ جائے تیری نماز نہیں، اور جس کو سواد آپ کے مجمع میں بلان کے ممبر پر ہاتھوں میں اٹھا کے من کو تو مولا ہو وہاں علی مولا کہہ کر دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، علی کی دشمنی آ جائے کہاں جنت تلاش کرے گا؟ اس نعرے پہ پھر کبھی سے، کیونکہ اعتراض تو بہنا چل رہا ہے، رب کہہ دیا جی، علی کو رب کہہ دیا، ہاں رب تو اللہ ہے، ممبر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ رب نہیں ہے، اللہ رب نہیں ہے، ہاں اللہ رب الارباب ہے، یک زبر حیدری، رب کہتے ہیں خلق کرنے والے کو، اور اللہ بہترین خالقوں کا خالق ہے، توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا، بس تمام کر، نماز عبادت کر، حج عبادت ہے کر، لیکن علی کو فراموش نہ کر، کیونکہ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس کا بچا کچھ نہیں، جس کو علی نے چھوڑ دیا اس کا بھی رہا کچھ نہیں، دنیا بھی علی کے ساتھ، آخرت بھی علی کے ساتھ، اور ویسے بھی نہ مان علی خود ہی منوا لے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مرے گا جب مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا، نہیں جملے کا لطف تب آئے گا جب پورا مجمع غور سے سنے گا، اور اسی جملے پر فضائل کا اختتام اور ربط مسائل دوں اور ممبر حوالے کر دوں گا، جو مرے گا جب مرے گا وہ علی کو دیکھے گا، مومن دنیا سے جائے گا تو علی کو دیکھے گا، منافق دنیا سے جائے گا تو علی کو دیکھے گا، تب مرنے میں فرق ہو جائے گا، مومن دیدار علی کے لیے مرے گا، منافق دیدار علی سے مر جائے گا۔ جو مرے گا جب مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ میرے بھائی کے آمد پہ بابا سے بلند درود پڑھ دیجیے۔
آہستہ ضرور سنا دیجیے مجھے. یہ تو میرے مولا کا فرمان ہے نا. جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا. لیکن مخدومہ فرماتی ہے, بابا سے بلند درود پڑھیں, جب بھی میرے حسین کا عزادار دنیا سے جاتا ہے, جب بھی ماتمی دنیا سے جاتا ہے, جب بھی میری بیٹیوں کے پردے کو رونے والا دنیا سے جاتا ہے, اسے لینے میں سیدہ خود چل کر آتی ہے. پاکرہ پولیس سر, یہ مجانی صاحب کی نسلوں میں جاری ہو سارے. بخاری صاحب مولا آپ کو کسی کا محتاج نہیں, اتنے ہزار بیٹھے. یہ بھی فرماتی ہیں اسے چل کر میں خود لینے آتی ہوں. فرشتوں کی مجال نہیں ہے کہ ملکہ کونین موجود ہو اور روح قبض کر جائے. یہ رونا, فرش پہ بیٹھنا, آنسو بہانا, یہ اس وقت پتہ چلے گا جب فرشتہ 70 قدم پر رک جائے گا, سر جھکا کے کہے گا بی بی آج آپ کے عزادار کی باری ہے, آج آپ کے عزادار کی باری ہے, بی بی اجازت ہے روح قبض کر لوں. کہاں بے شک کر لے, بے شک کر لے, لیکن بتا کرے گا کیسے. کبھی بھی اگر اجازت ہو تو سینے سے قبض کر لو. نزدیک آ, اس کا سینہ دے, ماتم کے نشان ہے کہ نہیں. جب تک زندہ رہا میرے حسین کا ماتم کرتا رہا, سینے سے قبض نہیں کرنا. کبھی بھی اگر اجازت ہے تو اس کی زبان سے قبض کر دوں, کہ خبردار زبان کا نام نہ لینا. اسی زبان سے اس نے لاکھوں دفعہ ہائے حسین کہا ہے. رونا تیرا مقدر کا, مسائب پتھروں کا نام نہیں ہے. سخت مسائب پڑھنے کا عادی نہیں. والد صاحب کہتے تھے وہ مسائب نہ پڑھے جائے جس میں اہل بیت کی بے ادبی ہو. جو مسائب کے جملے آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا کہ اس نے لاکھوں دفعہ اسی زبان سے ہائے حسین کہا ہے. کبھی بھی اجازت ہو اس کی آنکھوں سے روح قبض کر دوں. بی بی نے کہا میرے قریب آ, میرے قریب آ, یہ میرا رومال دیکھتا ہے. یہ جب حسین کو روتا تھا اس کے آنسو تو میں جمع کرتی رہی, میں اس کے آنسو جمع کرتی رہی. کبھی بھی پھر بخش دوں کہ نہیں تو سرکاری ڈیوٹی پر ہے, بے شک روح قبض کر, لیکن پہلے ایسا کر جنت چلا جا, میرے محل کے باغ میں چند پھول